تو یہاں پہ جو جنت کے بارے میں بتایا گیا کہ جنت جو ہے ایک تحفے کے طور پر انسانوں کو دکھائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ بعد میں آیت نمبر 14 میں بتاتے ہیں علمت نفس ما احضرت، ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے حاضر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کچھ بھی اس نے اپنے حاضر کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے آگے جو بھیجا ہو تو وہ جو ہے وہ اس کو سمجھ جائے گا کہ اب کیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آگے اب ذرا جلدی پڑھتی ہوں کہ تاکہ ہم یہ والی سورہ آج لازمی ختم کر دیں۔ فلا اقسم بالخنس، تو میں قسم کھاتا ہوں ان آسمانی کروں کی جو ظاہر ہوں ہونے کے بعد پیچھے ہٹ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر جو ہے کرو کا گروہ کا مطلب ہے آسمانی گروہ کا، سوری آسمانی گروہ کا جو مطلب ہے کہ جو آسمانی تارے ہیں جن کے اوپر یہ جو نجومی تھے اس زمانے میں آسمانی تاروں کے اوپر وہ فارچون ٹیلنگ کرتے تھے، تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جو تارے جو ہیں، جو ستاروں کا جو گروہ ہوگا وہ آ کر چھپ جایا کرے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ تاروں کے اوپر ان کا یقین تھا، تو جیسے اب شوٹنگ سٹار ہے، تو شوٹنگ سٹار جب آتا ہے کیسے غائب ہو جاتا ہے، فوراً دکھتا ہے پھر فوراً غائب ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الجوار الکنس، جو بلا روک ٹوک چلتے رہتے ہیں پھر ظاہر ہو کر چھپ جاتے ہیں، یہ انہی تاروں کا قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو فرما رہے ہیں، اور یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اپنا کنٹرول، اپنی قدرت، اپنی شان کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں جو نجومی ہوتے تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ جنات کو ان تاروں سے انفارمیشن ملتی ہے جو آگے جا کے وہ انسانوں کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے تو پھر اللہ رب العزت نے یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شوٹنگ سٹار ہے، شوٹنگ سٹار کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ یہ ستارے ان کی جنات کے اوپر مار دیا کرو تاکہ وہ آسمانی باتیں نہ سن سکیں۔ واللیل اذا عسعس، ٹھیک ہے۔ دا ورڈ یہ جو اس ہے اس کا مطلب ہے رات کا ٹائم، ٹھیک ہے۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب اس کی تاریکی جان لیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب رات کی بھی جو تاریکی ہے، یعنی کہ رات کا جو اندھیرا ہے، جب اس کا اندھیرا بھی ختم ہونے لگے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب شام شروع ہوگی اور اندھیرا جو ہے کبھی کبھی آپ کو نظر نہیں آتا ہے، تو اس دوران جو ہے آپ کو آسمان نظر نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ اور صبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب اس کی روشنی آنے لگے گی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ساری قدرت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ مجھے اس چیز کی قسم، مجھے اس چیز کی قسم، مجھے اس چیز پر قدرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا ہوں، اللہ نہ کرے وہ کچھ بھی نہیں، ایسی بات ہے کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، اب یہاں پر کریم کا جو مطلب ہے کہ بے شک یہ بات جو ہے ایک بڑی عزت بزرگی والے رسول کا پڑھا ہوا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کریم کا مطلب کرامہ سے آتا ہے، اس کا مطلب شان ہے، عزت ہے، سٹیٹس ہے، اور ادھر زیادہ مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا مطلب جو ہے، اس کی جو پوائنٹنگ ہے وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے طرف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں، جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف استعمال کی گئی ہے، کیونکہ جو ورڈ کلام ہے وہ اللہ کے ساتھ جوائن کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ وہ والی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، قول وہ ہوتا ہے کہ جو نکلا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کو کلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام پہنچایا گیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، ٹھیک ہے، جو دعوت حق، تبلیغ رسالت اور روحانی استعداد میں قوت و ہمت والے ہیں، اور مالک عرش کی حضور بڑی قدر و منزلت اور جا و عظمت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کن کا ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شیطان کی تو طاقت ہے ہی نہیں، شیطان کی کیا طاقت ہے، ہم اوپر سے اپنے فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ وہ ستارے پھینکے اور شیطان ادھر سے بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو تم لوگ سن رہے ہو قریش، یہ ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے ہے۔ ذو قوت عند ذی العرش مکین۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی شان بتا رہا ہے کہ میں تمہیں کہاں سے الفاظ آ رہی ہے۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام جو پیغام لے کر آتے ہیں، وہ خود میرے کتنے قریب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے عزت بڑھا دی، اور ساتھ میں جبرائیل امین علیہ السلام کی بھی عزت اور وقار بنا دیا۔ ایک سیکنڈ ٹھہریے، ایک سیکنڈ۔ اچھا، سوری، وہ کوئی اسٹوڈنٹ تھی، وہ پوچھ رہی تھی کہ ان کو لنک نہیں مل رہا ہے، تو میں نے لنک بھیجا ہے ان کو۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں، مطاعن ثم آمین۔ ٹھیک ہے، مطاعن ثم آمین، تمام جہانوں کے لیے واجب الاطاعت ہے، کیونکہ ان کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ امانت دار ہیں وہی، اور زمین و آسمان کے سب الوہی رازوں کے حامل ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس کا ذکر فرما رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ طاع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو سیلیبریٹ کرنا، دوسرا جو ہے اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے لیے والنٹیئر کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام کی شان مبارک ایسی ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ کے قریب نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس سارے فرشتے ہیں جو آپ کی اطاعت فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ پیغام، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت سے بتا رہے ہیں کہ پیغام جو میں بھیجتا ہوں اس میں کوئی ہیرا پھیری ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں ایسے فرشتے کے ذریعے بھیجتا ہوں جو بہت مضبوط ہے، بہادر ہے، نیک ہے، ٹھیک ہے، مقدس ہے، نورانی ہے، بنا کوئی خطا کے ہیں، اور ان کے آگے پیچھے بھی سارے فرشتے ان کی اطاعت فرماتے ہیں۔ تو کوئی ایسے ویسے فرشتے کے ساتھ نہیں بھیجتا۔ اب آپ یہ سوچئے، کئی حدیثوں میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان کے 600 پر ہیں، اور ایک جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جدھر میری آسمان میں جگہ جا رہی تھی، نظر جا رہی تھی، وہاں تک مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے جبرائیل امین علیہ السلام کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے تو پیغام بھیجا ہے، میرا پیغام کیسا ہے؟ دیکھیں پچھلی سورت میں ہم نے سیکھا کہ میرا پیغام بھی مقدس ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی، کوئی کھوٹ، کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ وہ جن صحیفوں میں لکھا ہے، جو صحیفے لکھنے والے فرشتے ہیں وہ بھی مقدس ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں بھی کوئی کھوٹ یا خطا نہیں ہے۔ پھر آگے سے جو پیغام لے کر آتے ہیں ان میں بھی کوئی کھوٹ یا خطا نہیں ہے۔ پھر جو آگے سے تمہیں پیغام سناتے ہیں، یہ تمہارے بیچ میں رہ چکے ہیں، یہ امین اور صادق ہیں، تو ان میں بھی کوئی نعوذ باللہ کھوٹ یا خطا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو فرشتہ لے کر آتا ہے ان فرشتوں کے ساتھ بھی پوری فرشتوں کا ایک لشکر ہوتا ہے جو اس الفاظ کو، اس پیغام کو بچاتا ہے اور اس کی حفاظت میں آگے پیچھے جاتا ہے۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور یہ اے لوگو، یہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نعوذ باللہ نہیں ہے، جو فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا پیغمبر یا رسول نہیں بتایا کہ میرے پیغمبر یا رسول جو ہیں وہ مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، نعوذ باللہ غلط راستے پہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں بتایا کہ یہ تمہارا جو صاحب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اپنی تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بتا دی ہے کہ یہ میرے ساتھ بہت قریب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تو تمہارے ساتھ بھی قریب تھے، تم ان کو پہچانتے تھے، تم نے ان کو امین اور صادق کہا تھا، اب تمہیں کیا ہوا ہے؟
اب اچانک سے تم ان کو کیوں بھول گئے ہو؟ کیوں تمہیں ان کی باتیں جھوٹی لگتی ہیں؟ وہ کوئی مجنون نہیں ہے، وہ جو بات کہتے ہیں وہ ان کے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُوقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے اس مالک عرش کے حسن متعلق کو لامکان کے روشن کنارے پر دکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس، انس بن مالک، اکرمہ، ابو سلمہ، ضحاک، ابو العالیہ، حسن، کعب الاحبار، ان سب کے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تفسیر میں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو دیکھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب علموں کے مالک ہیں، ان کو سب کچھ معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو اس لیے تم ان کو جھوٹا نہ کہو، ان کو غلط بیانی کے اوپر مجبور نہ کرو۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، وما ہوا علی الغیب بضنین، ٹھیک ہے، اور وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کے بتانے پر بالعقل بے خیال نہیں ہے۔ مالک عرش نے ان کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بخلی نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی ان کو بات بتانی ہوتی تھی تو وہ ساری بات ڈیٹیل میں بتاتے تھے، بات بتانے میں بخل نہیں کرتے تھے کہ میں نہیں بتاؤں گا، میں چھپاؤں گا، اس سے مجھے زیادہ لوگ میرے آگے پیچھے آئیں گے، مجھے پسند ہوگا، مجھے اپنی امپورٹنس پیدا ہوگی۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر برائی سے، ہر برے کام سے پاک ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ آپ بخلی نہیں کرتے تھے، بخل نہیں تھے جب آپ ساری باتیں بیان کرتے تھے جو بھی ان کے اوپر نازل ہوا ہوتا تھا۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور وہ قرآن ہرگز کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کسی شیطان کا کہا ہوا کوئی کلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ قریش ہوتے ہر بات پہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے آیا تھا اور یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، تو یہاں پہ رجم کا تو مطلب آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پتھر سے مارنا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ شیطان کو کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان یہاں پہ کہ کوئی بندہ جو ہے جب سچ سے بہت دور ہو جائے تو اس کو شطنا کہتے ہیں، اور شاطا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آگ میں لپیٹ لیا جائے۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ آیت نمبر 26 میں آتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ اب یہ والی آیت ساری صورت میں، پوری صورت میں یہ بہت ایک اہم آیت ہے، اس کو آپ یاد رکھیے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور پھر اے بدبختو، تم اتنے بڑے خزانے کو چھوڑ کر کدھر چلے جا رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ ہم سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم اللہ کے راستے پہ۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ آپ دنیا کے نہیں ہو سکتے اگر آپ اللہ کے ہیں، اور اگر آپ اللہ کے نہیں ہو سکتے تو آپ دنیا کے ہیں، یعنی کہ آپ دونوں جگہ کے نہیں ہو سکتے۔ یا آپ دنیا میں رہیے یا آپ اللہ کے حکموں پہ تابع داری کریے، ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ دو ٹرین میں ایک بندہ سوار نہیں کر سکتا، دو جہاز میں، دو کشتی میں۔ تو ویسے یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ اب تم یہ ساری باتیں سن کر، ہم نے تمہیں سب بتا دیا ہے، قیامت کیسا ہوگا، قیامت کا منظر، قیامت میں کون سے لوگ جائیں گے، اور جہنم کا منظر، ساری چیزیں ہم نے تمہیں پہلے سے بتا دی ہے۔ اب تم اپنے آپ سے سوال کرو، بلکہ یہ لوگ ہی نہیں، ہم بھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ اب ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ان ہوا الا ذکرم للعالمین۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قریش جو ہے وہ جا سکتے ہیں، یہ ہمیں ان کو ہمارا جو پیغام ہے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں یہاں پر، یہ پیغام جو ہے پوری دنیا کے لیے، پورے عالمین کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے،
انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی. تو اس لیے قریش کی اب ان کو کوئی جگہ نہیں ہے، نہ وہ قریش کی ضرورت مند ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 27 آیت میں 28 آیت میں لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے اس چشمے سے ہدایت میسر آ سکتی ہے جو سیدھے راہ چلنا جائے. ٹھیک ہے. اب جس شخص کو سیدھے راہ پر چلنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اس کیا کہتے ہیں اس مین سپرنگ سے، ٹھیک ہے، آپ ہدایت لے سکتے ہیں مین سپرنگ سے. مین سپرنگ یہاں پہ کیا مطلب ہوا؟ مین سپرنگ ادھر کیا مطلب ہوا بتائیے نا. چلیں آگے چڑھتے ہیں. مین سپرنگ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت اور ان کے قرآن سے مل رہی ہیں، وہ مین سپرنگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے، وہ مین سپرنگ ہے. تو ہمیں اور کسی چیز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آخری آیت وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. آخر کار اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا جو انٹینشن ہے وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے جو تمہارے لیے سیکھ لیا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس کو تقدیر کہتے ہیں. آپ جتنا بھی کوشش کریں تقدیر نہیں بدلتی. ہاں جی. آگے پیچھے وظیفے وظائف سے، صدقہ خیرات سے، خاص کر دعا سے تقدیر کو آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن تقدیر بدلتی نہیں. انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی ہے. اور یہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہم آج کا سیشن ختم کرتے ہیں. اللہ کا کروڑوں احسان ہے، اس مالک کا، اس رب کائنات کا، اس رحمت والے کا، کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ آج ہم نے سورہ التکویر بھی ختم کر لی ہے اللہ کے حکم سے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی. اور انشاءاللہ تعالی میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں جن کی زندگیوں میں کوئی فتنے فساد ہیں، پریشانی ہے، بیماری ہے، کوئی آفت ہے، مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرمائے، لمبی زندگیاں خوشیوں کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی بچیاں اس پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد صاحب اولاد فرمائے. اور یہ یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ختم کرتے ہیں. تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.